مائرہ کی آنکھوں سے نیند جیسے اڑ گئی تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، آخر مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سب کس کے لیے کرتے ہیں؟ مائرہ کے دل میں بے چینی بیٹھتی گئی۔ وہ خاموشی سے بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل میں پرانے برگد کے درخت کے نیچے یوسف بابا بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مائرہ آہستہ سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، بابا کیا یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے؟ پھر ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ یوسف بابا نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی یہ دنیا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ تمہارے اور میرے ماں باپ کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ مائرہ نے چونک کر کہا، لیکن میرے بابا کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے جس کے آگے جھکا جائے۔ یوسف بابا نے نرمی سے جواب دیا، بیٹی بعض دفعہ انسان کے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مگر سچائی دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے تو یقین کرو وہ اللہ ہے، اور تمہارا دل بالکل سچی گواہی دے رہا ہے۔ مائرہ نے معصومیت سے کہا، لیکن اللہ کی تو کوئی تصویر نہیں ہے، پھر ہم کیسے یقین کریں؟ یوسف بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹی کیا تمہیں کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ مائرہ نے کچھ سوچ کر کہا، نہیں، محبت تو دل سے کی جاتی ہے، تصویروں سے نہیں۔ یوسف بابا نے خوش ہو کر جواب دیا، بالکل درست کہا تم نے، اس لیے ہم نے اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی، کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ ہمارا دل خود گواہی دیتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ اتنے میں فضا میں اذان کی آواز گونجی۔ یوسف بابا بولے، چلو بیٹی ہمارے ساتھ سادہ سا افطار کر لو۔ مائرہ گھبرا کر بولی، نہیں بابا، اگر میرے ابو کو معلوم ہو گیا کہ میں یہاں آئی ہوں تو وہ مجھے بہت ماریں گے، مجھے گھر جانا ہوگا۔ اسی لمحے دوسری طرف اس کے باپ الیاس گھر آیا۔ اس کا باپ الیاس گھر آیا تو مائرہ کو بستر پر موجود نہ پایا۔ اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، مائرہ کہاں ہے؟ ماں نے ڈرتے ڈرتے کہا، شاید وہ باہر گئی ہے۔ الیاس غصے سے دروازہ کھول کر اندھیرے میں نکل گیا۔ قدموں کی چاپ تیز تھی جیسے طوفان آنے والا ہو۔ کیا الیاس اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نکالے گا؟ اور اگر نکالا تو پھر کیا ہوگا؟ مائرہ کی سچائی کی تلاش اس کے لیے رحمت ثابت ہوگی یا مصیبت؟